الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ سورہ اعراف 8واں پارہ جاری ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم سورہ اعراف کی 49 آیات اور ان کا ترجمہ تفسیر وغیرہ سن چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمے کی بات ہو رہی تھی اور اسی حوالے سے ہم گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 50 میں مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ عرض کریں گے کہ یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ چنانچہ انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ ان کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی۔ تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو اور تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے کھانے کو دو۔ ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جنتی مومن کو کافر دوزخی سے کوئی محبت نہ ہوگی اور نہ اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا کوئی سگا باپ ہو، بیٹا ہو یا بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہ دے گا۔ خیال رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی حکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں مراد حرام سے کامل محرومی، کہ ان کو کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا یہ کافر جہنمیوں کے حوالے سے ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ جو مسلمان گناہگار جہنم میں ہوں گے اور وہ اگر ان کے رشتہ دار ہوں گے یا قریبی ہوں گے تو جنتی اپنے مسلمان رشتہ دار جو جہنمی ہوں گے ان کی شفاعت بھی کریں گے، جیسے کہ حافظ قرآن کے بارے میں تو واضح حدیث پاک میں ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہوگا اس کو دوزخ سے نکالنے کی صورت بھی جنتی کرتے رہیں گے اور ان کو گویا محرومی مستقل اور مکمل نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کفار نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے چاہا حرام کہہ دیا، جسے چاہا حلال قرار دے دیا، اور جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق مسخری کرنے لگ گئے۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا کہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے اخروی انجام کو بھول گئے اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی محبت سخت خطرناک ہے، اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہاں اللہ پاک کی طرف نسیان کی نسبت کا مطلب کفار کے نسیان یعنی بھولنے کا بدلہ دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے۔ یہاں جو آیت میں فرمایا گیا کہ آج انہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی
بھلا دیے جانے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین، یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ پاک نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دی، اور جس چیز کی طرف اللہ پاک نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع وہی اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف اعمال کر لیں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ ناظرین کرام، ان آیتوں میں اللہ پاک نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، ایمان نہ لائے۔ وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے اب آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام سامنے آ جائے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر مان جائیں گے سب کچھ۔ پھر کہیں گے یا اللہ تیرا رسول تو سچا تھا، جو تعلیمات لایا تھا وہ بھی سچی تھی، سب سچ تھا، قیامت بھی سچ تھی، اٹھایا جانا بھی سچ اور حق تھا، لیکن اب اس اقرار کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا جب وہ اپنے آپ کو عذاب میں دیکھیں گے اور یہ نظارے دیکھیں گے محشر کے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے، انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ، یہ سب شفاعت کر رہے ہیں، تب یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے، ہماری بھی شفاعت ہو جائے، یا پھر ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے، ہم دنیا میں واپس جا کر اب اچھے کام کریں گے اور نیک کام کریں گے، کفر کے بجائے ایمان لے آئیں گے، معصیت و نافرمانی کے بجائے اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں گے، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت ملے گی اور نہ دنیا میں انہیں واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور اب پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مزید اس آیت کے آخر میں فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو گئے، یعنی کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی وہ شفاعت کریں گے، اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے تو جھوٹے تھے۔ ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کے جو معاملات اور احوال ہیں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، ان کے مکالمے، جنتیوں کی نعمتیں، جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں، جہنمیوں کی حسرتیں، یہ سب بیان کر دی گئی۔ ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کا انجام بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں وہ تمام ذرائع مثلا فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام اور دینی معلومات کی کمی داخل ہیں جو آج کے زمانے میں کفریات تک پہنچنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گناہ گار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے۔
لہٰذا ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ، تابعین، بزرگان دین ہمیشہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان آیات کریمہ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، ان آیتوں کی تلاوت فرمائی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس قدر خوف خدا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ ہو گئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو مسلمان ہو گیا وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ دوزخ میں جائے گی اپنے اسلام اور ایمان کے باوجود، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور بعد میں ان ایمان والوں کو بالآخر دوزخ سے نکالا جائے گا۔ لہٰذا اس آگ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نماز میں جھکتے، اٹھتے اور سوز و گداز کی حالت میں نماز ادا کرتے۔ اگر کوئی ناواقف شخص آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھتا تو کہتا کہ ان پر جنون کا غلبہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت جہنم کے خوف کی وجہ سے اس وقت ہوتی جب آپ یہ آیت پڑھتے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت بن جایا کرتی تھی جب اس طرح کی اور مبارک آیتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی کہ انہوں نے فرمایا، اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی راکھ ہو جاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ خوف خدا۔ ایک انصاری نوجوان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ گھر ہی میں بیٹھ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینے سے چمٹ گئے، خوف خدا ان پر طاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے تو کیا چمٹے، اس کے بعد ایک چیخ ماری اور وہیں پر انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کے کفن دفن کی تیاری کرو، جہنم کے خوف نے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آپ سونے کے لیے بستر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، پھر ایسے تڑپنے لگتے جیسے دانا ہنڈیا میں اچھلتا ہے، پھر اپنے بستر کی گدی بنا دیتے، پھر اسے لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور فرماتے، جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ وہ ہمارے ہیروز تھے جن پر ہم ناز کرتے ہیں، جن کی باتیں سن کر ہم آخرت کی تیاری کا سامان لیتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری غفلت، ہماری بے پرواہی، لاپرواہی ختم نہیں ہوتی، ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی، قہقہے ختم نہیں ہوتے، آخرت کا، قبر کا، عذاب کا، جہنم کا تو کبھی تصور ہمیں چھو کے نہیں گزرتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہنستے ہوئے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں آخرت کا خوف اور جہنم
کا خوف، جنت کی تیاری کی توفیق عطا کرے اور ہمیں بے حساب بخش دے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی آیتوں میں قیامت کے احوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، تو اب یہاں سے آگے کی آیتوں میں اللہ پاک کی عظمت، قدرت، اس کی وحدانیت اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل یا آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، اچانک ہو گیا، لیکن جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ پاک ہر صورت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا حکمت کے ساتھ ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم بھی ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے سوچ بچار کر کے کام کیا کریں۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ عبد القیس سے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کو محبوب ہیں، بردباری برداشت اور جلد بازی نہ کرنا۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا گیا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء اکرام نے بہت تفصیلی بات فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کی روشنی میں ہم کچھ خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے وہ واضح ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والے معنی کو ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیر دیا جائے تاکہ فتنے اور گمراہی سے نجات پائیں۔ یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے، اسے مسلک تعویل کہتے ہیں۔ ایسے علماء آیت ثم استوى علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں۔ ان میں 4 باتیں بڑی نفیس اور واضح ہیں۔ نمبر 1، استوا بمعنی قہر و غلبہ ہے۔ یہ معنی زبان عرب سے ثابت اور ظاہر ہے۔ عرش سب مخلوقات سے اوپر اور اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ استوا بمعنی علو ہے۔ علو یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے۔ علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطان، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، ہر شے سے بلند ہے، ہر شے پر بلند ہے۔ تیسرا معنی استوا کا بمعنی قصد و ارادہ ہے، یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور اس کی تخلیق فرمائی۔ چوتھا معنی استوا کا فراغ و تمامی کار ہے، یعنی سلسلہ تخلیق
کو عرش پر ختم فرمایا، اس سے باہر کوئی چیز نہ پائی، دنیا اور آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں، کہ وہ تمام مخلوق کو حاوی ہے۔ تو یہ 4 معنی کا بیان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے استوا کے معنی میں بیان فرمایا، اور بڑی آسانی سے یہ آیت مبارکہ کو سمجھا دیا۔ اور مزید کسی کو اگر پڑھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قوارع القہار یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اور مزید اس کتاب کے ذریعے معنی واضح ہو جائے گا۔ اس آیت میں مزید اللہ پاک نے فرمایا یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد ختم کرنا ہے، زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو، اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا اللہ پاک نے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہو، نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے، ان کی کوئی مینٹیننس کرنی پڑتی ہو۔ اللہ پاک نے کیسی زبردست چیز بنائی، اب کتنی بھی پائیدار چیز دنیا میں بنا لیں لیکن اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کو صاف صفائی، اس کی چیزوں کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، پرزوں کو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے بالآخر۔ لیکن چاند سورج یہ ستارے کروڑوں اربوں سالوں سے بنے ہوئے، اللہ ہی جانے، اور اس کی کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک نے ایسے بنائے کہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور پھر یہ اللہ پاک کے حکم کے کیسے پابند ہیں، جو ٹائم فکس ہے اسی پر ایگزیکٹلی نکلتے ہیں، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ پاک کی تخلیق کا، اور یہ سارا اختیار اللہ پاک کی قدرت میں ہے، وہی خیر و برکت والی ذات ہے، اسی کا فیضان جاری و ساری ہے، اور سب برکتیں اور عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔